اردو میں عورتوں کا اپنا الگ سے بھی بڑا اسٹرانگ ان کا پریس تھا، فیمنسٹ پریس. میری والدہ خود ایک بڑی اپنے زمانے کی ارلیسٹ ہندوستان کی فیمنسٹ میں تھیں. جب ہم نے لکھنا شروع کیا تھا تو ہمارا ملک سماج سے ٹکر لے رہا ہے. زمانے میں ہمارے لیڈروں کے اوپر ہمیں بھروسہ تھا اور ہم جانتے تھے کہ ہمارے دشمن کون ہے، وہ انگریز ہے، انہیں سمجھتے تھے. ہمارے سامنے قدریں تھی، اٹھتی ہوئی ابھرتی ہوئی قدریں تھی. ہمارا ماحول ایسا تھا کہ تڑپتا ہوا زندہ ماحول تھا اور ہمارے راستے صاف تھے، ہماری راہیں کھلی ہوئی تھی. ان میں بہت غار تھے، اژدہے تھے، سانپ تھے، لیکن معلوم تھا ہمیں کہ ہماری کیا کیا ہماری کٹھنائیاں ہیں اور کیا کیا ہماری تکلیفیں ہیں ہمارے سامنے اور ہمیں کیا فیس کرنا ہے. لیکن جب انگریز چلے گئے اور ہمارے اپنے آئے اور انہوں نے انگریزوں کی گدیاں سنبھال لی اور انگریزوں کی پٹریوں پر چلنے لگے. زمانے میں یہ ترقی پسند ادب لکھا جا رہا تھا اور نعرے بازی ہو رہی تھی. میں نے بڑے زور کا نعرہ لگایا اور مجھے کوئی شرم اس میں نہیں آتی. میں نے وقت کے تقاضے کو پورا کیا، وقتی میں نے ادب لکھا، جو کچھ بھی لکھا جو میں وقت کے دھارے کے ساتھ چلنا بہت ضروری سمجھتی ہوں، چاہے وہ مقصدی ادب ہو چاہے غیر مقصدی ادب ہو چاہے وقتی ہو. اور میں نے اس کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ میں نے اشتراکی طریقے پر سوچنا شروع کیا. پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں وہ بہت ہی پازیٹیو تھیں. تو شروع میں بہت اچھی سچویشن تھی. ایوب خان کے زمانے سے فیملی لاز آرڈیننس آئے جس نے عورتوں کو بہت ادھیکار دیے اور کسی کو بھی اس پر اعتراض کرنے کا یا اس کے خلاف بولنے کا اتنا زیادہ دھیان بھی نہیں آیا. تو ایک لڑکی کی کہانی لکھ رہی تھی کیونکہ مجھے کچھ کہنا تھا، مجبوری تھی شعر کہنا، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا، اپنا اندر کا حال کسی کو بتانا، قلم ہی کو صحیح کاغذ کو صحیح، تو وہ مجھے بتانا تھا. باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیش آئے، دل میں اگر اندیش آئے. سب سے زیادہ جو بیک رول ہوا وہ صرف ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، جو مارشل لاء بھی تھا، ساتھ ساتھ ایک بہت ہی کنزرویٹزم کی لہر دوڑانے کی انہوں نے کوشش کی تھی اور اس کا مقابلہ ہماری عورتوں نے جم کر کیا ہے. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ اب تعاقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی کہ اب جو دیوار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی ضد نہ کرنا. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں. کہ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے. میں نے اپنی کہانیوں میں کوئی سمت واضح ایسی نہیں کر دی جس پر میں پچھتاؤں. میں نے اپنا ایک لفظ بھی واپس لینے کی ضرورت نہیں محسوس کی. جو میں نے وقت کے پہ لکھ دیا وہ میں نے لکھ دیا اور وہ اس کی سزا، اس کا انعام میرا ہے اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں.